آیت نمبر 7 دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق اللہ العظیم۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی وہ ذات ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی، منہ اپنی طرف سے، آیات محکمات، اور اس کتاب میں کچھ آیتیں وہ ہیں جو محکم ہیں، ہن الکتاب، وہی اصل کتاب کی جڑ ہے، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ دوسری آیتیں متشابہ ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، بس جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے، کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ ان آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں جو متشابہ ہیں، ابتغاء الفتنۃ، فتنہ برپا کرنے کے لیے اور فتنے میں مبتلا ہونے کے لیے، وابتغاء تأویلہ، اور ان آیتوں کی تأویل کو تلاش کرتے ہیں، معنی تلاش کرنے لگ جاتے ہیں، وما يعلم تأویلہ الا اللہ، حالانکہ اس کے حقیقی معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، والراسخون فی العلم، اور علم میں مضبوط جو لوگ ہیں، یقولون، وہ یہ کہتے ہیں، آمنا بہ، کہ ہم ان آیتوں پر ایمان لے آئے، کل من عند ربنا، یہ ساری ہی آیتیں ہمارے رب کی طرف سے ہیں، وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر وہی لوگ جو عقل مند ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا، اور وہی علم والے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد ٹیڑھا مت کر دیجئے گا، وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائیے گا، اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ،
یقیناً آپ بہت زیادہ دینے والے ہیں۔ ربنا انک جامع الناس، اے ہمارے رب یقیناً آپ لوگوں کو جمع کرنے والے ہیں، لیوم لا ریب فیہ، اس دن میں کہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے خلاف ورزی نہیں کرتے۔ قرآن پاک کی آیتوں میں سے یہ جو آیت پہلے نمبر پر آج پڑھی گئی ہے، یہ ان آیتوں میں سے ہے جن پر بہت تفصیلی گفتگو ہوتی ہے اور جن کے معانی اور مطالب پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اور اس آیت میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے وہ مضمون بہت ہی اہم ہے، عقیدے سے اس کا تعلق ہے، اس لیے پہلی آیت بہت توجہ سے سنی جائے۔ اس کے بعد تو دو دعائیں ہیں جو اسی آیت سے متعلق ہیں۔ گزشتہ دروس میں یہ بات آئی تھی کہ سورہ آل عمران کے نازل ہونے کا جو زمانہ ہے وہ ہجرت کے بعد کا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ سن 3 ہجری سے لے کر آخری زمانے تک یہ آیتیں نازل ہوتی رہیں۔ اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی آئی تھی کہ نجران کے علاقے سے عیسائیوں کی ایک جماعت 60 افراد پر مشتمل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنیاد بنا کر کچھ سوالات کیے گئے۔ گزشتہ آیتوں میں ہم نے ان سوالات کے جوابات بھی پڑھے ہیں کہ عقلی جوابات بھی اللہ نے دیے اور نقلی جوابات بھی اللہ پاک نے ان کے سوالوں کے دیے۔ اب اس میں اسی نوعیت کا ایک جواب دیا جا رہا ہے۔ اس کو سمجھنے سے پہلے ایک بات سمجھنی چاہیے کہ قرآن مقدس کی جو آیتیں ہیں، کل آیتیں قرآن کی 6600 سے زائد ہیں۔ بعض علماء نے 66 بتائی ہے کہ 6666، بعض نے 6660 بتائی ہے۔ وہ باقی 6 آیتیں کہاں گئیں؟ تو اس کا آسان سا طریقہ ہے، جن کے پاس قرآن کریم ہے وہ سورہ فاتحہ نکال کر دیکھیں تو اس میں صراط الذین انعمت علیہم کے بعد آیت لکھی ہوئی نہیں ہے، 5 لکھا ہوا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم کے بعد آیت لکھی ہوئی نہیں ہے، بلکہ صرف 5 اردو والا لکھا ہوا ہے۔ تو بعض احباب اس کو آیت مانتے ہیں اور بعض احباب اس کو آیت نہیں مانتے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ پوری ملا کر کے ایک آیت ہے۔ اگر اس کو ایک آیت مانیں گے تو سورہ فاتحہ کی آیات 6 ہو جائیں گی، اگر اس کو 2 آیتیں مانیں گے تو سورہ فاتحہ کی آیات 7 ہو جائیں گی۔ تو ایسی قرآن پاک میں اور بھی مقامات پر ہوا ہے، تو اس لیے علماء نے بعض جگہ فرمایا کہ 6666 ہیں اور بعض جگہ فرمایا کہ 6660 ہیں۔ جتنی بھی ہیں الف لام، ہم یہ کہتے ہیں الف لام میم سے والناس تک۔ اب اس میں جتنی آیتیں ہیں وہ ساری کی ساری، تو جتنی آیات کریمہ قرآن پاک کی ہیں وہ 2 طرح کی ہیں معنی کے اعتبار سے۔ الفاظ تو سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن جب اس کی میننگ اور معنی کی بات آتی ہے، تفسیر اور تأویل کی بات آتی ہے، تو وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایک حصہ قرآن پاک کی آیتوں کا وہ ہے جس کے معانی، جس کے مطالب بہت صاف ہیں، اس میں ہر آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے اور اس کو عمل میں لا سکتا ہے۔ جیسے نماز کے بارے میں اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، کہ اے لوگو نماز قائم کرو۔ اب نماز پڑھنے کا حکم ملا ہے تو اس میں حروف بھی واضح ہیں، مطلب بھی صاف ہے کہ اللہ نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے۔ ایسے ہی فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، گناہوں کے قریب نہ جاؤ۔ بات سب کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں، ہم سے اللہ کا مطالبہ کیا ہے۔ تو ایک بڑا حصہ قرآن کی آیتوں کا وہ ہے کہ جس کا مطلب صاف ہے، واضح ہے،
اس میں کسی غور و فکر کی اور کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن ایک حصہ قرآن کریم کی آیتوں کا وہ بھی ہے کہ جس کا مطلب واضح نہیں ہے، جب تک کہ اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی مطلب بتائیں تب ہی ہم اس کے مطلب کو اور معانی کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب ایسی کون سی آیتیں ہیں؟ ایک ہاتھ کو مار کے ختم کر دو، قصے ہی ختم ہو جاتی لائٹ کا۔ تو دوسری قسم کی جو آیتیں ہیں متشابہات کہتے ہیں۔ پہلی آیتوں کو محکم آیتیں کہتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ جو محکم اور متشابہ یہ اسلامی الفاظ ہیں، اسلام کی ٹرمنالوجی ہے، اس کو اسی طرح بولنا پڑے گا۔ ہم اس کے معنی بدل نہیں سکتے کہ آج اس کو کیا کہتے ہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ ورڈ یا لفظ قرآن کریم میں اسی طرح بیان کیا گیا ہے، ہم اس کو نہیں بدل سکتے۔ تو دو قسم کی آیتیں ہیں۔ پہلی آیت وہ جو محکم ہے، بولیے محکم، اور دوسری آیات کی قسم ہے متشابہ۔ یہ دو حصوں میں پورے قرآن کریم کی تفسیر بٹی ہوئی ہے۔ کوئی آدمی تفسیر کرنا چاہتا ہے تو اس کی تفسیر کو حق ہے یا باطل ہے، صحیح ہے یا غلط ہے دیکھنے کے لیے علماء جانچتے کیسے ہیں؟ کیا طریقہ ہے تفسیر کی کتاب کے صحیح اور غلط ہونے یا درس کے صحیح اور غلط ہونے کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو کچھ نہیں کرتے، متشابہ آیتوں کے بارے میں اس مفسر نے کیا لکھا، بس یہ دیکھتے ہیں۔ متشابہ آیتوں کے بارے میں اس نے کیا لکھا، اگر وہ اطمینان بخش ہے، وہی ہے جو صحابہ کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، وہ اسی نہج پر باقی ہے کہ اس کا حقیقی علم اللہ کو ہے، ہم اس کے معنی نہیں جانتے، یہ کہہ کر اگر کوئی آگے بڑھ جاتا ہے تو یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ان کی تفسیر معتبر ہے اور ان کی تفسیر پڑھنے کے قابل ہے۔ اور اگر آیات متشابہات میں کسی مفسر نے اپنے ذہن سے اگر کسی نے یہ طے کیا کہ جنت کا مطلب وہ ہے، جہنم کا مطلب وہ ہے، فرشتوں کا مطلب وہ ہے، جیسے علی گڑھ کے بانی سید احمد خان صاحب نے اپنی تفسیر میں یہی سب کچھ کیا ہوا ہے، جن کو انگریزوں کی طرف سے سر کا لقب ملا تھا اور ان کے نام کا حصہ بن گیا تھا۔ اب سید احمد خان سے بہت سو نے پہچانا بھی نہیں ہوگا ان کو، اور اگر ہم یہ کہتے ہیں سر سید تو بولے ہاں پہچانے گئے۔ تو بعض القاب نام کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو ان کی تفسیر میں بھی جنت، جہنم، فرشتے، قیامت، عذاب، قبر کا عذاب، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں جو عالم غیب سے تعلق رکھتی ہیں، اور عالم غیب کا علم آج کے لوگوں کو کچھ نہیں ہے، ان پر ایمان ہے۔ کسی چیز پر ایمان الگ ہوتا ہے، کسی چیز کا علم الگ ہوتا ہے، دونوں کا فرق سمجھنا چاہیے۔ کسی چیز کے بارے میں معلوم ہونے کو کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا علم ہو گیا ہے، اور وہ چیز ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اگرچہ کہ ہم کو نہیں معلوم وہ کیسی ہے، لیکن ہم مانتے ہیں کہ وہ ہے۔ آپ لوگوں میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے یوگانڈا دیکھا ہے؟ کوئی گئے ہیں یہاں سے؟ لیکن ہے کیسے؟ کہاں ہے؟ نہیں، کیسے ہے؟ جب آپ نے نہ دیکھا، نہ آپ وہاں پہنچے، کیسے یقین کر سکتے ہیں کہ ہے؟ ہاں، ایک چیز ہے جو ہم کو یقین کرنے پر مجبور کرتی ہے کہ اتنے سارے لوگ وہاں رہتے ہیں، اور ہمارے اپنے پاس سے بھی کچھ لوگ وہاں گئے آئے، تو لوگوں کا کثرت کے ساتھ کسی چیز کو سنانا اور بتانا یہ اس بات کو بتاتا ہے کہ وہ چیز ہے۔ اس کو ہماری اصطلاح میں، اسلامی الفاظ میں تواتر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تواتر۔
یعنی مسلسل کئی افراد نے ہمیں بتایا کہ فلاں ملک ہے تو ہم نے اس کو تسلیم کر لیا، اگرچہ کہ ہم کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا، نہ اس کی زبان ہم کو معلوم، نہ اس کی کرنسی کے بارے میں ہم کو معلوم، نہ اس کے رقبے کے بارے میں ہم کو معلوم، نہ اس کے موسم کے بارے میں ہم جانتے ہیں، لیکن ایک چیز ہے تفصیلات کا ہم کو علم نہیں ہے۔ یہ ایک حصی مثال ہے جو آپ کو میں آگے یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ قیامت اور قیامت سے متعلق جتنی چیزیں ہیں اس کے بارے میں بھی ہم کو اس سے زیادہ یقین ہونا چاہیے کہ قیامت برپا ہوگی، تفصیلات ہم نہیں جانتے، اور یہاں لوگوں نے بتانے کی وجہ سے، لوگوں کے بتانے کی بنا پر ہم نے اس کو مانا ہے، اور یہاں قرآن اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کی وجہ سے ہم کو کتنا زیادہ ایمان ہونا چاہیے۔ آیات متشابہات کے بارے میں ہمارا یہی کانسیپٹ ہونا ہے کہ اللہ نے جن آیتوں کا مطلب ہم کو نہیں بتایا، ہم اس آیت پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور اس کے مطلب کے چکر میں ہم پڑھتے بھی نہیں ہیں کہ اس کا حقیقی معنی کیا ہو سکتا ہے، پڑھنا بھی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے ایک لفظ استعمال فرمایا، روح منہ، روح منہ۔ عیسیٰ کا لقب کیا ہے؟ روح اللہ۔ حضرت عیسیٰ کا لقب روح اللہ، آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، اور یوسف حفی اللہ، عیسیٰ روح اللہ، موسیٰ کلمت اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، داؤد کلمت اللہ۔ حضرت عیسیٰ کا لقب ہے روح اللہ۔ عام معنی اس کے کیا ہو سکتے ہیں؟ اللہ کی، ظاہر ہے وہی لفظ آئے گا، اللہ کی روح۔ اب آپ اور ہم یہاں غور کر سکتے ہیں کیا اس لفظ کے حقیقی معنی کیا ہیں؟ کیا ہم اپنا دماغ چلا سکتے ہیں؟ اللہ کی ذات جب آ جائے تو کیا اللہ کی ذات کے تحقیق کے اندر ہم پڑھ سکتے ہیں؟ بس ہم مانیں گے حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے، لیکن روح اللہ کا مطلب کیا ہے اللہ نے نہیں بتایا، اس لیے ہم اس کے چکر میں نہیں پڑھتے۔ بات سمجھ گئے؟ روح ایک لفظ آیا ہے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ اے نبی، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، ہماری جو روح ہے نا انسان کی، روح کے بارے میں سوال، آپ فرما دیجئے کہ روح اللہ کا حکم ہے۔ اب کوئی آدمی روح پر تحقیق کرنی شروع کر دے، قرآن سے اس کو ثابت بھی کر دے کہ روح اللہ کا حکم ہے، تو بھائی وہ کیا ہے؟ امر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ قل الروح من امر ربی، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے پروردگار کا حکم ہے۔ اب وہ روح کیسی ہے؟ اس کی کوئی شکل، اس کا کوئی وزن، اس کی کوئی پہچان نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں آدمی کو چاہیے کہ یہ آیتیں حوالے کر دے اللہ کے، اللہ آپ نے نازل کیا، ہم نے پڑھ لیا، ہمارا اس پر ایمان ہے، ہم نہیں سمجھتے، کوئی بات نہیں، ہم کو سمجھنا بھی نہیں ہے جب آپ نے خود نہیں سمجھنے کا حکم دیا۔ یہاں رک کر کے ہم کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ علماء قرآن کی تفسیر سے روکتے ہیں، اور علماء یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر عام آدمی کو نہیں پڑھنی چاہیے، آپ بتائیے کون عالم روکتا ہے؟ آپ سے کسی نے منع کیا کہ بھائی آپ اپنے سے تفسیر مت پڑھو؟ اگر کسی نے کیا ہو تو آپ بتائیں، ہم سب جائیں گے، دھرنا دیں گے ان کے پاس، شیروانی تو ہے نہیں اتارنے کے واسطے، ایسے ہی۔ منع اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ پڑھنا چاہتے ہو تو کسی کی نگرانی میں پڑھو، تاکہ آیات متشابہات میں کہیں تم اپنا ذہن لگا کر کچھ سمجھنے کی کوشش کرو گے تو پھر ایمان سے نکل جاؤ گے، اس لیے منع کیا جاتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ محکم آیتیں پڑھیے، کوئی حرج کی بات نہیں، غور شوق سے پڑھیے، لیکن متشابہ کی بات جب آئے گی، اب یہ بھی لوگوں کو نہیں معلوم کہ متشابہ آیتیں کون سی ہیں۔
شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ان سب کو جمع کیا کہ یہ آیتیں متشابہات ہیں، اس میں آدمی کو احتیاط سے گزرنا چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں روح اللہ کا جو لفظ آیا ہے، روح کا، عیسائی اس لفظ کا معنی اپنے ذہن سے متعین کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کی ذات کا ایک حصہ ہے، روح خدا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ خدا کی روح کا مطلب کیا ہے؟ خدا خود۔ اور حالانکہ اس لفظ کا وہ معنی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کی آیتوں کا، اس طرح کی باتوں کا غلط مطلب سمجھنے کی وجہ سے عیسائی توحید کے منکر بن گئے۔ ہماری توحید واضح ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ہماری توحید کے 5 ستون ہیں کہ ہمارے اللہ احد ہیں، صمد ہیں، نہ وہ کسی کے باپ ہیں نہ وہ کسی کی اولاد ہیں، لم یلد نہ پیدا کیے کسی کو، ولم یولد نہ کسی سے پیدا ہوئے، یعنی نہ خود باپ ہیں نہ ان کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، پوری کائنات اور مخلوق کے اندر ان کے برابر کوئی نہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو لا کر خدا تعالیٰ کا شریک بنا دیتے ہیں عیسائی، ان کی خدائی کا حصہ بنا دیتے ہیں، تو عیسائی توحید کے منکر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اور یہ توحید کا انکار کس وجہ سے ہوا؟ لفظ روح کو اپنے ذہن سے سمجھنے کی وجہ سے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کا شریک بنا دیا۔ مسلمانوں کو اللہ منع فرماتا ہے، اس آیت میں یہی چیز بتائی گئی، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، اللہ ہی کی ذات وہ ذات ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، منہ آیات محکمات، ان میں کچھ محکم آیتیں ہیں، ہن ام الکتاب، قرآن کریم کی جو اصل بنیاد اور جڑ ہے وہ یہی محکم آیتیں ہیں۔ متشابہ آیتیں قرآن کریم کا حصہ تو ہیں لیکن قرآن کی بنیاد نہیں ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ قرآن کے نازل کرنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے ہدایت کا مل جانا، رہنمائی، کا حاصل ہو جانا، زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھ میں آ جائے، اسی لیے تو قرآن اللہ نے بھیجا ہے۔ تو آدمی کو جب ایک ہدایت ملتی ہے، ایک رہنمائی ملتی ہے، ہمارے اپنے ماحول میں سمجھیے کہ جمعہ میں اعلان ہوا، مولانا نے بیان کیا کہ بھئی عاشوراء کا روزہ رکھنا ہے، مستحب ہے، سنت تو ہے نہیں، مستحب ہے، اور مستحب پر جو عمل کرنا چاہے ثواب بھی اس کو ملے گا۔ یہ ایک اعلان ہے، حکم دیا جا رہا ہے، شریعت کا ایک حکم بتایا جا رہا ہے۔ لیکن میں آپ کے سامنے اعلان کرتے کرتے اگر یوں کہہ دوں کہ بھائی عاشوراء کا روزہ ہے، اس کو سنا سمجھتا ہوں، کچھ سمجھا؟ کیا مطلب اس کا؟ جب تک سمجھے گا نہیں عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کو آسان بنایا ہے عمل کے لیے، سمجھنے کے لیے، اور جو چیزیں نہیں سمجھنی ہیں ان کو مشکل بنایا ہے۔ اب قرآن کا مقصد کیا ہے؟ سمجھنا، عمل کرنا۔ تو فرمایا کہ وہی آیتیں قرآن کی بنیاد ہیں جو سمجھی جا سکتی ہیں، جن پر عمل کیا جا سکتا ہے، اور جن آیتوں کا تعلق عمل سے نہیں ہے وہ قرآن کی بنیاد نہیں ہے تو قرآن۔ اسی لیے جب یہاں تو چونکہ تفصیلی درس ہوتا ہے، جہاں مہینے میں ایک بار درس ہوتا ہے، ہفتے میں 15 دن میں ایک بار ہوتا ہے، اور وہاں چنندہ آیتوں کی تفسیر ہو جاتی ہے، کہیں کہیں سے کہیں کہیں سے، تو وہ کون سی آیتیں چنتے ہیں؟ وہ متشابہ آیتیں نہیں چنتے، محکم آیتوں میں سے کسی آیت کو لیتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہیں، مطلب سمجھاتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ سمجھ گئے؟ فرمایا ہن ام الکتاب، وہی اصل کتاب ہیں، بنیاد ہیں، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ دوسری آیتیں ہیں جو متشابہ ہیں۔
فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، زیغ کہتے ہیں گمراہی کو، ٹیڑھے راستے کو، صراط کہتے ہیں سیدھے راستے کو. اور سیدھا چلتے چلتے راستہ آدمی اگر بھٹک جائے یا راستہ گم کر دے تو اس کو کہتے ہیں زیغ. یہ سیدھا چلتے چلتے گمراہ ہو گیا، اچھا بھلا سیدھے راستے پر جا رہا تھا اور اچانک پلٹ گیا. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، ٹیڑھاپن ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ سمجھ میں آنے والی آیتوں کو چھوڑ کر ان آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، جو آیتیں سمجھنے میں مشکل ہیں، جن کے معنی اللہ نے بیان نہیں کیے، ان کی تحقیق میں پڑ جاتے ہیں. ابتغاء الفتنہ، مقصد دو مقاصد بتائے. ایک مقصد یہ کہ لوگوں کے سامنے اپنا علم بتائے، لوگوں کو سامنے یہ بتائے کہ دیکھو تمہارے مولوی اس کا مطلب چھپا دیتے ہیں، ہم اس کا مطلب بتاتے ہیں. جیسے وہ پڑوسی ملک کا انجینئر مرزا ہے، گستاخ صحابہ، وہ یہ تو کہتا ہے کہ تمہارے علماء بابے یہ مطلب نہیں بتاتے، میں بتاتا ہوں. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے دل میں کیا ہے؟ کجی ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جس کے دل میں کجی اور ٹیڑھاپن ہے وہی یہ حرکت کرتا ہے. تو پہلی بات اپنے علم کو ظاہر کرنا، یہ ایک نیت. وَابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، دوسرا امت کو فتنے میں مبتلا کر دینا، انتشار کا شکار بنا دینا. ظاہر ہے کہ بھئی ایک آدمی پوری زندگی ایک قرآن سے متعلق ایک ذہن بنا کر چل رہا تھا کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، مجھے عمل کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے اللہ نے قرآن میں نازل کی، میں اس کو لے رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں، عمل کر رہا ہوں. اچانک درمیان میں ایک شخص آیا اور کہتا ہے کہ ارے پورا قرآن نہیں سمجھتے، پورا قرآن سمجھنا چاہیے تم کو، اور لے کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا یہ قیامت اور یہ جنت اور یہ دوزخ اور یہ دجال اور یہ مہدی اور یہ عیسیٰ اور یہ قیامت کی علامات، یہ ساری چیزوں میں آدمی کو اتنا الجھا دیتا ہے کہ جو عمل والا اسپرٹ اس کے اندر تھا، جب آدمی کو نئی نئی چیزیں سننے کو ملتی ہیں تو عمل کا جذبہ ویسے بھی کم ہو جاتا ہے. اب تو نئی نئی چیزیں حاصل کریں گے، جب سب کچھ مل جائے گا پھر عمل کریں گے، اس نیت میں زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو دو نیتوں سے یہ لوگ ان آیتوں کی چکر میں پڑتے ہیں. یہ ایک پہلو، یعنی ایک طرح کے لوگ جو گمراہ ہیں. اور جو ایمان والے ہیں ان کا کیا؟ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، یہ بہت صاف سٹیٹمنٹ ہے اللہ کا کہ ان آیتوں کا معنی اور مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. الف لام میم کیا معنی ہے؟ اللہ کو معلوم ہے. الف لام را کیا معنی ہے؟ اللہ کو معلوم ہے. نون صاد قاف طٰہٰ یاسین، یہ ساری چیزوں کا معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یاسین و طٰہٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں بھی آتے ہیں، لیکن قرآن مقدس میں جب وہ چیز آ جاتی ہے تو اب وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نہیں ہیں، اب وہ قرآن کی آیتیں ہیں، متشابہات ہیں. کاف ہا یا عین صاد عجیب آیت ہے، ملا کر نہیں پڑھ سکتے، علیحدہ ہی پڑھنا پڑے گا. اور اس میں کچھ لمبی کھینچنے والی، کچھ چھوٹی کھینچنے والی، کچھ کھڑی زبر والی، کچھ مد منفصل والی. معنی اللہ کو معلوم ہے کیا ہے گی. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ تھا ان لوگوں کے ہاتھ پر. ہم تو بچپن سے پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ کی ذات انسان کے اعضاء سے پاک ہے. اول کلمہ طیب، اور طیب معنی، ارے بولو، طیب معنی پاک. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پاک ہے، کیا مطلب اس کا؟ کوئی تو بتاؤ. صاف ستھرا، بے عیب. یعنی ہم اللہ کی ذات کو عیب سے پاک مانتے ہیں. وہ پاک ہوا یا پاک ہے؟ بولو. ہے، مطلب عیب نام کی کوئی چیز اللہ کی ذات سے جڑ ہی نہیں سکتی. ایک اور چیز ہے اس میں، طیب معنی پاک،
پاک کا مطلب یہ ہے کہ مخلوقات میں جتنی چیزیں ہیں اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ مخلوق جیسا نہیں ہے، اس جیسی کوئی مخلوق نہیں ہے۔ گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا، شاعر نے کہا گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے۔ گلستان دنیا اور کائنات کو کہتے ہیں، گل یہاں کی مخلوقات کو سمجھ لیجئے۔ شاعر اللہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ باری الہ، ہم نے دنیا کی جتنی چیزیں دیکھیں آپ کو ہم نے اس میں نہیں پایا۔ مطلب کیا؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں۔ اب ایک اور شاعر جو صوفی مزاج کے تھے، انہوں نے یہی شعر کہا، گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا، تیری ہی سی رنگت تیری ہی سی بو ہے۔ اے اللہ جہاں بھی جاتا ہوں تیری قدرت کے کرشمے نظر آتے ہیں، جہاں جاتا ہوں تو نظر آتا ہے، بس تو ہی تو ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یہ بھی آیت سے ثابت ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے نا پاک ہے انسانوں اور مخلوقات کی چیزوں سے، یہ تو ہم یقین رکھتے ہیں۔ اب اس آیت کا پھر کیا مطلب ہوگا کہ جب صحابہ رضوان والے بیعت رضوان کر رہے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیبیہ کے مقام پر ایک درخت کے نیچے، جو کیکر کا درخت تھا، اس کے نیچے نبی علیہ السلام صحابہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھ کر بیعت جہاد لے رہے تھے کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے، تو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کیا؟ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان بیعت کرنے والوں کے ہاتھ پر ہے۔ اب تم مجھ سے پوچھو حضرت عثمان کب شہید ہوئے؟ ایک واقعہ ایسا پیش آیا تھا کہ جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی جھوٹی خبر مشہور کر دی گئی تھی۔ کب ہوا تھا یہ؟ سن 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے عمرے کی نیت سے نکلے تھے احرام کی حالت میں۔ تو جیسے ہی مقام حدیبیہ پہنچے، شمیسی جو جگہ ہے مکہ کے قریب، پوری سعودی عرب کا سب سے بڑا جیل شمیسی، تو حدیبیہ کے مقام پر جب پہنچے تو آپ وہاں رک گئے اور اپنے صحابہ میں دیکھا کہ مکے والے احترام کس کا زیادہ کرتے ہیں، تو اپنے داماد حضرت عثمان سے فرمایا کہ عثمان تم جاؤ اور مکے والوں سے یہ کہنا کہ میں جو آیا ہوں صرف عمرہ کر کے واپس چلا جاؤں گا۔ تو حضرت عثمان تشریف لے گئے، 24 کلومیٹر کا راستہ تھا، وہ گئے اور جا کر وہاں سہیل ابن عمرو وغیرہ سے بات چیت کی، تو ان لوگوں نے کہا کہ دیکھیے آپ کی ہم عزت کرتے ہیں، آپ آئے ہیں تو آپ عمرہ کر لیجئے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ہم مکے میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین نے یہ افواہ پہنچائی کہ حضرت عثمان کو ہم نے شہید کر دیا، حالانکہ حضرت عثمان اچھے ہیں، مکے میں رکے ہوئے ہیں، لیکن پریشان کرنے کی خاطر۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام جس درخت کے نیچے بیٹھے تھے، آپ نے وہیں پر کھڑے ہو کر لوگوں سے فرمایا کہ لوگوں آ جاؤ، عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے۔ میں اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ بتاتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، حالانکہ تھا حضور کا ہاتھ، لیکن حضرت عثمان کی طرف سے حضور نے خود فرمایا کہ میں عثمان کے ہاتھ بن کر کے بیعت کرتا ہوں۔ تمام صحابہ نے بیعت کی۔ مکے والوں کو معلوم ہوا کہ ہماری جھوٹ ہمارے گلے پڑنے والی ہے، اگر یہ مدینے والے بپھر گئے اور اگر اچانک ہم پر ٹوٹ پڑے تو بدر، احد اور خندق کے اندر ہم نے صورتحال دیکھ لی ہے، لہٰذا ان سے لڑ نہیں سکتے۔ تو فوراً کہا نہیں عثمان حیات سے زندہ ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب اللہ کے رسول کے ہاتھ پر صحابہ بیعت کر رہے تھے تو اس موقع پر اللہ بھی ان کے ساتھ موجود تھا۔ آیت قرآن میں موجود ہے سورہ فتح میں، مگر آیت کا مطلب
نہیں معلوم کیا ہے؟ ید اللہ فوق ایدیہم کا مطلب ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی، لیکن یہ تو حقیقی معنی تو ہوا نہیں نا، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طرح کی جو آیتیں آتی ہیں ان آیتوں کی تحقیق میں نہیں پڑھنا ہے۔ والراسخون فی العلم، راسخ فی العلم کسے کہتے ہیں؟ جو علم میں مضبوط ہوتا ہے۔ کون ہیں وہ؟ علماء، وہ محدثین، وہ مفسرین جنہوں نے باضابطہ کسی کے سامنے بیٹھ کر اپنی علمی نگرانی اور اپنی فکری تربیت کروائی ہو، کسی ماہر کے پاس بیٹھ کر کے علم حاصل کیا ہو، صرف کتابوں سے نہیں بلکہ کتابوں کے ساتھ ماہر ترین اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر علم حاصل کیا ہو، یہ لوگ ہوتے ہیں راسخ فی العلم۔ صرف کتابیں پڑھ لے کر کے آدمی اگر معلومات حاصل کر لے تو اس کو راسخ فی العلم نہیں کہا جائے گا اور اس کو عالم نہیں کہا جائے گا، اگرچہ کہ علماء سے زیادہ اس کے پاس نالج ہو۔ تو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ استاذ کی نگرانی میں پڑھنا یہ اصل ہوتا ہے۔ صحابہ نبی کی نگرانی میں پڑھے، تابعین صحابہ کی نگرانی میں پڑھے، تبع تابعین تابعین کی نگرانی میں پڑھے، محدثین تبع تابعین کی نگرانی میں پڑھے۔ تو ایک نسب ہوتا ہے، ایک سلسلہ ہوتا ہے جو سند کو پہنچاتا ہے۔ آپ کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں، یعنی آپ جو حضرات بیٹھے ہیں، آپ کے اور نبی علیہ السلام کے درمیان میں قرآن کریم کے جو واسطے ہیں یہ 44 ہیں۔ میں 43 نمبر پر ہوں اور آپ 44ویں نمبر پر آئے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ آپ نے مجھ سے اگر پڑھا ہے تو میں نے جس سے پڑھا ہے، وہ جس سے پڑھے ہیں انہوں نے جس سے پڑھا ہے، پھر وہ سلسلہ پہنچتا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ تک، اور اللہ کے رسول کے ساتھی اور صحابی اور داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کی آیتوں کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا۔ اسی لیے حضرت علی نے ایک جگہ فرمایا کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ بھی ناکافی ہو جائیں گے ان کو سنبھالنے کے لیے، اتنا علم اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ اس لیے حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ تو راسخ فی العلم کون ہوتا ہے؟ جو کسی ماہر کے پاس علم حاصل کرے۔ آگے فرمایا اب جو ماہرین علم ہیں وہ یہ کہتے ہیں آمنا بہ کل من عند ربنا، کہ ہم اس کی تحقیق میں نہیں پڑھتے، ہم ایمان لاتے ہیں کہ یہ تمام کی تمام آیتیں ہمارے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہیں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور یہ بات نہیں سمجھتے مگر عقل مند لوگ ہی۔ اتنی صاف ستھری بات ہے، اگر اس کے باوجود کوئی اپنے ذہن سے قرآن کی تشریح کرنا چاہے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ بیوقوف کہا جائے۔ اب علم والوں کی ایک دعا ذکر کی گئی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہدایت دے دینے کے بعد ہم کو گمراہی میں مت ڈالیے، سیدھا راستہ بتا دینے کے بعد ہم کو راستے سے مت ہٹا دیجیے۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور ہر قدم پر ہم آپ کے محتاج ہیں، اس لیے ہم پر رحمت نازل فرما دیجیے۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، یقیناً آپ بہت زیادہ دینے والے ہیں۔ وہاب کا مطلب خوب دینے والا۔ ارے اردو میں لفظ آتا ہے نا ہبا نامہ، ہاں گفٹ، ہبا، وہ اس کو اسی سے نکلا ہوا لفظ ہے وہاب، بغیر کسی عوض کے چیزوں کو دے دینے والا۔ اسی لیے جن کی اولاد نہیں ہوتی ان کو بھی یہی دعا سکھائی جاتی ہے، یا وہاب یا وہاب، اے اللہ دے 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 دے۔ تو اللہ سے مانگتے ہیں انک انت الوہاب۔ اس دعا کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ کو نماز کے بعد صرف 2 دعائیں مانگنی ہوں، ٹائم نہیں ہے، صرف 2 دعائیں مانگنا ہو تو ایک دعا یہ ضرور مانگ لیجئے گا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دعا آدمی کو امید ہے کہ موت تک ہدایت اور ایمان پر باقی رکھے گی۔
ایمان میں آ جانے کے بعد اس ایمان کو بچا لینا اصل کمال ہے نا. تو اللہ سے مدد بھی مانگنا پڑے گا آدمی کو کہ اللہ آپ نے ہدایت دے دی، ہم ایمان میں آ گئے، اب موت تک ہمارا ایمان باقی رکھیے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ. اے اللہ دنیا میں ہم آپ کی آیتوں کی الٹی سیدھی تشریح کر کے بچ تو سکتے ہیں، لیکن آخرت میں اے ہمارے پروردگار انک جامع الناس، یقیناً آپ لوگوں کو جمع کرنے والے ہیں، لیومن ایک ایسے دن میں لا ریب فیہ جس کے برپا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ نہیں بدلتا، اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتے. عربی زبان میں شک اور تردد کے لیے 3 الفاظ آتے ہیں جو تینوں قرآن میں بیان کیے گئے. ایک لفظ آیا ہے شک، فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ. ایک لفظ آیا ہے ریب، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ایک لفظ آیا ہے مریا. تینوں میں ہلکا سا فرق ہے. شک اور ریب جو ہے نا یہ بہت واضح ہے اس کا معنی، اور ریب سب سے کم درجے کا شک. اس کو مثال سے سمجھیے. ایک آدمی کسی منزل پر پہنچنے کے لیے سفر کر رہا ہے سواری میں. آگے جانے کے بعد اس کو 2 راستے ہیں جن میں سے ایک راستہ چننا ہے. وہ پہلے بھی وہاں آ چکا ہے، تو گاڑی چلاتے چلاتے وہ جو اپنے ذہن سے ایسے ایسے کر کے راستہ متعین کرتا ہے. ارے ہوتا ہے نا کہ بھئی ہاں یہ راستہ طے ہے. تو اپنے ذہن میں جو ایک لمحے کے سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے واسطے جو تھوڑا سا کنفیوژن آیا تھا نا، یہ اسے کہتے ہیں عربی میں ریب. قرآن میں اتنا بھی شک نہیں ہے اور اتنا بھی شک کر نہیں سکتے، یہ مطلب ہے اس کا. قرآن میں لفظ پر کوئی تحقیق، کوئی گفتگو، کوئی اعتراض تو بہت آگے والی چیز ہو گئی. جو ایک لمحے کے 1000ویں ملی سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے اندر جو آدمی نے ذہن میں فوراً پہچان لیا کہ نہیں یہ راستہ ہے، اتنا بھی شک قرآن میں اگر کوئی کرے گا تو کافر ہو جائے گا. تو یہاں کیا دعا آئی ہے؟ انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ. قیامت کے آنے میں بھی اتنا ہی ہم کو یقین ہونا چاہیے جتنا قرآن کے سچے ہونے میں یقین ہے، ورنہ ایمان ہمارا خطرے میں ہے. یہ ایمان کا حصہ ہے کہ قرآن برحق، قیامت کا دن برحق. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر. آخرت کا دن، الیوم لیوم لا ریب فیہ، وہ دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. اور آپ نے قیامت سے متعلق جتنے وعدے فرمائے ہیں ہم ان تمام وعدوں پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے. یہ 2 دعائیں اہل ایمان اور علم میں مضبوط لوگ کرتے رہتے ہیں، ہم کو بھی کرتے رہنا چاہیے. خلاصہ یہی ہے کہ قرآن کریم کی آیتیں 2 طرح کی ہیں، ایک واضح محکم اور ایک جو ہے متشابہ. محکم آیتوں سے متعلق قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہی اصل عمل کے لیے بھیجی گئی ہیں، اور کچھ آیتیں متشابہات ہیں جن کا عمل سے تعلق نہیں ہے، صرف ایمان سے تعلق ہے. اب جن کے دل میں کجی ہے، گمراہی ہے، وہ متشابہ آیتوں کی چکر میں پڑتے ہیں، اور جن کے دل میں ایمان و علم ہیں وہ ان آیتوں کے پیچھے نہیں جاتے اور کہتے کہ ہم ایمان لے آئے اور اس کو چھوڑ دیا، اللہ کے حوالے ہے. پڑھیں گے، سمجھیں گے، سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، اور اللہ سے فوراً دعا مانگیں گے کہ اللہ ہمیں ہدایت کے بعد گمراہی سے بچا لیجئے. قیامت کے دن آپ لوگوں کو جمع کریں گے تو ہمیں قیامت کے دن رسوائی اور شرمندگی سے بچا لیجئے. ہمیں بھی یہی دعائیں کرتے رہنا ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه
ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک اعلان، اگلے 2 جمعہ آپ حضرات کی درس کی چھٹی ہے، میرا سفر ہے انشاءاللہ۔